گے. جی قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی قبلہ آج کا 8 محرم کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کس صحابی کے مولا حسین کے حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے ناظرین کو؟ یہ ہم مسلسل سلسلہ صحابہ حسین پہ گفتگو کر رہے ہیں پچھلے 8 روز سے، اور مختلف اصحاب کا ہم نے تذکرہ کیا. آج جس شخصیت کا تذکرہ، آج 8 محرم الحرام ہے 1443 ہجری، اور یقیناً عاشور کا وہ دن جو کہ بڑی مصیبت کا دن ہے اور معرکہ حق و باطل کا دن ہے، پیغام حسینیت کا دن ہے، وہ قریب آتا جا رہا ہے. اور ہمیں اصحاب حسینی کی زندگی پہ روزانہ ہم نے یہ عرض کیا کہ یوں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شخصیات سمجھ میں آئے جن کے بارے میں سید الشہداء نے یہ کہا کہ نہ بابا کو ایسے ملے، نہ بھیا کو، نہ نانا کو ایسے ملے. آج جس صحابی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حسین کے جس ناصر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اسے لشکر حسین ابن علی میں عابس بن شبیب شاکری کہتے ہیں. جناب عابس کا تذکرہ ہے. اور جیسے کہ ہم نے روزانہ کہا کہ ہر صحابی کا قرآن سے کوئی نہ کوئی ربط ہے، تو عابس کا جو لفظ ہے یہ بھی قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور 2 نام ایسے ہیں، کیونکہ آج 8 محرم ہے اور آج کے دن ہم نے جناب عابس کے ذکر کا انتخاب بھی کسی وجہ سے کیا ہے، وہ بھی ابھی ہمارے سننے والوں کو، ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے گا. حضرت عابس بن شبیب شاکری، اصل میں ان کے والد کا نام ابو شبیب ہے، جس کا مطلب ہے بیٹوں کا باپ. سبحان اللہ. شاب کہتے ہیں جوان لڑکے کو، تو جوان لڑکوں، نوجوانوں یا جوانوں کا باپ، بہت سے بیٹوں کا باپ. عابس بن ابو شبیب بن شاکر، شاکر ان کے دادا کا نام تھا، جس کی نسبت سے ان کا خانوادہ بعد میں شاکری کہلایا. اور مکہ معظمہ حرم خدا کے نزدیک ان کی پیدائش ہے، اور تقریباً امام حسین کی اس دنیا میں آمد کے قریب ان کا سن ہے. اور یہ بھی سن رسیدہ افراد میں 50 برس سے تجاوز کر چکی تھی معرکہ کربلا کے وقت ان کی عمر. اور ہجرت کر کے یہ بھی چونکہ امیر المومنین کے چاہنے والوں میں تھے، شیعان علی میں تھے، تو تاریخ یہ تفصیل تو نہیں بتاتی کہ کیسے اور وجوہات اور محرکات کیا ہوئے، لیکن دل یہ کہتا ہے اور قرینہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے باقی اصحاب اور اہل بیت کے چاہنے والے مکے اور مدینہ کو چھوڑ کے اس وقت جب امیر المومنین نے دارالخلافہ کوفے میں قائم کیا اور علی حجاز کی سرزمین کو چھوڑ کے عراق آئے ہیں، تو ان کے والد بھی اسی دوران یہ سرزمین چھوڑ کے جناب عابس بن شبیب شاکری بھی کوفے آئے ہیں، اور باقی کی زندگی کوفے میں ہی گزاری اور کوفے سے ہی سید الشہداء کی طرف بڑھے ہیں. وہ بھی ہم گفتگو میں اپنے ناظرین کے سامنے وہ واقعہ پیش کریں گے کہ کیسے امام حسین کے لشکر سے آ کے جڑ گئے ہیں. چونکہ ہم نے ہر صحابی کے ساتھ یہ تذکرہ ضرور کیا ہے کہ وہ کیا محرکات تھے اور کیا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے، کیا سوچ تھی جس کی وجہ سے امام حسین سے یوں تو تعین تھا ہمیشہ سے اور عالم ازل سے، امام حسین نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، لیکن دنیاوی محرکات کیا ہیں جن کی وجہ سے جناب عابس آئے. دوسری بات یہ کہ قبیلہ ہمدان سے ان کا تعلق ہے، جو کہ یمن کا بڑا مشہور قبیلہ ہے. اور شاکری میں نے عرض کیا اس لیے کہلائے کہ دادا کے نام شاکر تھا، اور ان کی نسل جو بعد میں چلی وہ اپنے آپ کو شاکری کہنے لگی، شاکر کی وجہ سے. اور یہ اسی قبیلے کا ایک سلسلہ ہے. تو جیسے باقی اصحاب آئے ویسے امیر المومنین کی محبت میں ہی ہجرت کر کے باقی کی زندگی کوفے میں گزاری. اور تاریخ یہ کہتی ہے، اور صرف شیعہ مورخین نہیں، عالم اسلام کے بڑے بڑے تاریخ دان اس بات پہ شاہد ہیں کہ عابس جو ہیں وہ بڑے شجاع تھے اور جنگوں میں حصہ لیا ہوا تھا. تو جو خلافت ثانیہ یا خلافت اولیٰ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو عابس کم سن ہے. بعض مورخین نے لکھ دیا کہ جنگ فتح مصر میں یا جنگ یرموک میں عابس نے شرکت کی، لیکن یہ بات قریر قیاس یوں نہیں ہے کہ اس وقت عابس سن بلوغ کو ہی نہیں پہنچے اور بڑی نوجوانی کا زمانہ ہے جناب عابس کا. تو اس زمانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شجاع قبیلے سے تھے اور کوفے میں اپنے قبیلے کے سردار بھی رہے ہیں، اور علم حدیث کے حافظ تھے. بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کے عابس بن شبیب شاکری حافظ تھے حدیث رسول کے، اور اپنے دور کے شجاع اور قبیلے کے سردار بھی تھے. تو کوفے آئے تو بعض مورخین اور شیعہ علماء نے اس پہ یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ عابس کی جو جنگیں اور جو شجاعت جس کی گواہی بعد میں جب لڑیں میدان کربلا میں، تو دشمن کے لشکر میں سے، لشکر شام میں سے ایک شخص نے کہا ہے کہ یہ تو آزمایا ہوا مجاہد ہے. سبحان اللہ. اسد الاسود، یہ تو شیروں کا شیر ہے. واہ واہ واہ. یہ ابو شبیب کا بیٹا شیروں کا شیر ہے، اور ہم نے اس کو جنگیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ بہت بڑا بہادر ہے، اور تم اس سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہو. تو یہ بہادری کی گواہی بتا رہی ہے کہ عابس کی جنگیں اور عابس کی شجاعت
دیکھی گئی ہے۔ جہاں تک حضرت عابس کے نام کا تعلق ہے تو ہم نے مسلسل تذکرہ کیا کہ جہاں قرآن نے کوئی خشک و تر نہیں چھوڑا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ناصر جو حق و باطل کے مارکے میں حسین کے سب سے بڑے ساتھی ہیں ان کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ عابس کا نام، یہ جو لفظ ہے عابس، اس کا مطلب ہے بکھرا ہوا شیر، سبحان اللہ، ایسا شیر جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے چہروں پہ خوف کے آثار آ جائیں۔ اور یقیناً آپ یہ سوچیں گے بھائی قرآن میں عابس کا تذکرہ کہاں ہے، تو سورہ مبارکہ دھر جو خالصتاً سورہ مبارکہ حلتا، سورہ مبارکہ انسان جو آئی ہی اس وقت ہے جب پنجتن نے روٹیاں دی ہیں، 3 دن کے روزے رکھے تھے، واقعہ بہت مشہور ہے، آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کتابوں میں۔ تو جب 3 دن کی روٹیاں دی ہیں تو پے در پے 15 روٹیوں کے بدلے 30 آیتیں آئیں اور اہل بیت کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں جہاں یہ آیتیں موجود ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے چہرے کے صدقے میں کھلاتے ہیں اور ہمیں تمہارا کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو۔ اللہ یہ جنت والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ یوفون بالنذر، جب منت مانتے ہیں پوری کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارے یہاں بھی رائج ہے کہ جب اہل بیت کے دروازوں پہ منتیں مانتے تو پھر اسے پوری بھی کیا کرتے ہیں۔ اسی آیت کی 7 آیت رکھی ہوئی ہے سورہ مبارکہ دہر میں، اور یہ لوگ ان کی ایک اور نشانی بتائی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یہ اہل بیت کے بارے میں آیت آئی ہے، پنجتن کے بارے میں آیت آئی ہے، اسی میں آیت رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ یہی جو نظر کو پورا کرتے ہیں، منت مانتے پورا کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہی لوگ کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کے اذن سے، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کے اس دن سے، یومًا عبوسًا قمطریرا، کہ جس دن چہروں کے آثار بدلے ہوئے ہوں گے بلکہ بگڑے ہوئے ہوں گے اور چہروں پہ ترشی آئی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں لفظ عبوس، اور بہت بڑے عالم ہیں علماء اہل سنت میں، کا تعلق صرف مسلک تشیع سے نہیں، قرآن کی لغت لکھی، انہوں نے کہا عبوس ایسے خوف کو کہتے ہیں جس سے چہرے کے آثار بدل جائیں، یعنی چہرے پہ خوف آ جائے، چہرے پہ ڈر کے آثار نمایاں ہو جائیں، خوف کے آثار نمایاں ہو جائیں، یہ لفظ عبوس۔ اور کمال یہ ہے 8 محرم کو جو ہم نے عابس کا تذکرہ کیا اس کی ایک وجہ ہے، اور جناب عابس کے تذکرے کی آج وجہ یہ ہے کہ عبوس کے لفظ سے ہی عابس ہے، اور اسی لفظ سے علی نے بیٹے کا نام عباس رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو عابس اور عباس میں، اور ابھی ہم تذکرہ بھی کریں گے کہ ایسا واقعہ ہے جس میں حضرت عابس اور حضرت عباس کا بڑا گہرا ربط ہے، وہ بھی ابھی اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ سنیے کہ عابس اور بوس تو ہو سکتا ہے کیونکہ بھائی آقا اور غلام کا نام برابر ہو گیا، نہیں، عابس کہتے ہوئے ہیں بپھرے ہوئے شیر کو، یہ بھی عبوس سے ہے۔ ظاہر ہے کہ شیر کو دیکھ کر لوگوں کے چہروں کی آثار بدل جاتے ہیں، تو عابس ہے بپھرا ہوا شیر۔ تو اب سوال یہ کہ بھائی عباس تو عابس کے مولا ہیں، تو عباس کا نام اور عابس کا نام ایک تو نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ کرباسی نے یہاں لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے کہا عباس اس شیر کو کہتے ہیں اسد الذی خافت منہ الاسود، جس سے شیر بھی گھبراتے ہوں، سبحان اللہ، اسے عباس کہتے ہیں۔ اس شیر کو جس سے عابس بھی گھبرائے وہ عباس ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ، وجہ تسمیہ ہے حضرت عابس کی۔ اور یہ بتاؤں کہ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک نام ایسا ہے حضرت عابس کا، ایک نعرہ ایسا ہے حضرت عابس کا، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ نعرہ، یہ جملہ ہم اپنے امامباڑوں میں بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تغروں میں بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور بینروں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے، اور میں جیسی جملہ کہوں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے، انا مجنون الحسین۔ واہ واہ، یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، ہمارے ناظرین کا بھی سنا ہے، میں حسین کا دیوانہ ہوں، سبحان اللہ، بے شک، میرے دل میں حسین کی ایسی محبت ہے کہ دیوانگی کی کیفیت۔ اور یہ حدیث رسول ہے کہ شہادت حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ واہ سبحان، تو یہ عشق حسینی کی آگ ہے، عشق حسینی کی دیوانگی ہے۔ اور یہاں شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ عشق حسینی کی دیوانگی ہے، اور یہ دیوانگی جانتے ہیں کہاں سے آئی؟ یہ حضرت عابس سے آئی۔ سبحان اللہ، یہ نعرہ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ نعرہ ہم نے نہیں بنایا، یہ نعرہ تو عابس سے ہمیں بنایا ملا ہے۔ واہ واہ، اور وہ کیسے؟ تو وہ میں عرض کر دوں کہ جب حضرت عابس چلیں تو کسی نے لشکر سے کہا کہ یہ اسد الاسود ہے، شیروں کا شیر ہے، واہ، اور یہ تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ تو رجز حضرت عابس نے نہیں پڑھا، بس ایک جملہ کہا ہے، رجز ہم
پڑھ چکے ہیں جناب مسلم بن اوسجہ کا بھی، ہلال بن نافع کا بھی، نافع بن ہلال کا بھی. آپ سن چکے ہیں حمزہ رجز، وہ جو اپنا تعارف مجاہد کراتا ہے میدان میں، کوئی جنگجو کراتا ہے، تو صرف اتنا کہا ہے کوئی مرد اس پورے لشکر میں جو اس مرد سے آگے لڑے. واہ 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 واہ، یہ عابس کی شجاعت کا عالم. تو وہاں سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی تم اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ تو بہت بڑا شجاع ہے، یہ اپنے دور کا بڑا مجاہد ہے اور اپنے دور کے شیروں کا شیر ہے، تو ایسے میں پسر سعد نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس نے کہا کہ تنہا تم نہیں لڑ سکتے. تو ایک مرتبہ عابس چلا تو کہا پتھر برسانے شروع کرو. پورا لشکر پتھروں کا می برس رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بادل ہے جس سے پانی نہیں پتھر برس رہے ہیں. تو ایسے میں جب عابس نے یہ ظلم دیکھا، کیونکہ یہ اصول جنگ کے خلاف ہے، ایک ایک کر کے جنگ ہوتی ہے، 10 بس جنگ ہوتی ہے، ایک مجاہد یہاں سے آیا ایک یہاں، اصول عربوں کا یہی تھا. لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ مکاری کی جا رہی ہے تو عابس کو اللہ جانے کس کیفیت میں عابس آئے کہ اپنی زرہ جو محفوظ رکھنے کے لیے پہنی جاتی ہے، اپنی زرہ کو اتار کے پھینک دیا اور خود اتار کے زمین پہ دے مارا. سبحان اللہ. تو پیچھے سے لشکر حسین میں سے، اب یہ تعین نہیں ہے لیکن بعض روایت میں ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے آواز دے کے کہا کہ عابس کا دیوانے ہو گئے ہو. تو اب جملہ سنیے حضرت عابس کا اور جھوم جائیے عابس کی شجاعت پر کہ عابس نے پلٹ کے کہا ہاں حسین کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے. واہ واہ واہ، یہ نا مجنون الحسین یہاں سے آیا سبحان اللہ سبحان کہ ہم حسین کے دیوانے. تو عابس، اور عجیب جملہ صاحب تاریخ طبری نے لکھا کہ جب خود اتارا تو عابس نے اپنی تلوار نکال کر پہلا حملہ دشمن پہ نہیں کیا، اپنے سر پہ تلوار ماری ہے جس سے خون رسنا شروع ہوا ہے. واہ. تو ہمارے ناظرین حیران ہوں گے اس بات پہ کہ پہلی قمع عاشور کے دن ہی لگی ہے، سبحان اللہ، اور عابس بن شبیب شاکری نے لگائی ہے. واہ واہ، مولا حسین کی موجودگی میں. واہ آپ دیکھیے. اور تقریر معصوم یہ ہے کہ اگر غلط ہوتا تو حسین ٹوک کے کہتے کہ عابس کی صحیح عمل نہیں ہے. سبحان. اس کا مطلب ہے آج جو ماتمی عاشور کے دن جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عاشور کی صبح ہوتی ہے، صبح عاشور آتی ہے اور کربلا میں قمع کا ماتم ہوتا ہے. تو آج بھی عزادار حسین سنت عابس حسین کے سامنے ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ عابس بن شبیب شاکری کا معاملہ ہے. اور یہ واقعہ میں عرض کروں اور پھر ہم وقفے کی طرف آگے بڑھیں. میں نے بہت تلاش کیا کہ بھائی حبیب حسین کے دوست ہیں. 7 محرم کو کل جو نشست تھی ہماری، ہم نے جناب حبیب کا تذکرہ کیا. حسین صرف صحابی نہیں ہیں، دوست ہیں اور بچپن کے دوست ہیں. تو حبیب نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا؟ جون نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا؟ زہیر قین نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا؟ مسلم بن اوسجہ نے؟ عابس نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے کہ جناب عابس کہہ رہے ہیں حسین کی محبت نے دیوانہ کر دیا ہے؟ تو شاید بہت حیرت ہو آپ کو یہ سن کے، اور بالکل اچھوتا واقعہ اور بہت تازہ واقعہ تحقیق کی بنیاد پہ اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور یقیناً عشق حسینی اور الفت حسینی بڑھے گی یہ واقعہ سن کے کہ جب شب عاشور چراغ بجھائے ہیں سید الشہداء نے. تو واقعہ آپ سن چکے ہیں اور ہمیں شب عاشور کی نشست میں اس پہ گفتگو بھی کریں گے. سارے اصحاب وہیں موجود رہے، گردنوں پہ تلواری رکھ لی کا سید الشہداء ہم آپ کو چھوڑ کے آئے، ہمارے آقا نہیں جائیں گے. سب چلے گئے. حسین نے جنت کی بشارت دی، اپنا مقام بتایا، ان کا مقام بتایا، اور سراہ اور دعا بھی دی اپنے اصحاب کو. تو ایسے میں عابس نہیں گئے. تو کہا عابس تم کیوں نہیں جاتے؟ تو عابس پلٹ کے کہنے لگے مولا میں آپ کے حقیقی فضائل سننا چاہتا ہوں. آج میرے پاس آخری رات ہے اور کل شہادت ہو جائے گی تو دفتر بند ہو جائے گا اور پھر جنت میں ملاقات ہوگی اور ہم آپ کے جوار میں ہوں گے، لیکن میں دنیا میں آپ کے کچھ حقیقت آپ کے فضائل میں سے سننا چاہتا ہوں. تو سید الشہداء نے مسکرا کے عابس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے عابس تم برداشت نہیں کر سکو گے. ہمارے فضائل وہ ہیں، ہماری حقیقت وہ ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، ہم تو اللہ کا نور ہیں. تو عابس نے پلٹ کے کہا نہیں مولا میں برداشت کر لوں گا. کہا نہیں عابس تم برداشت نہیں کر سکتے. اب جو حسین کی بارگاہ سے جسے حسین رد کر دیں وہ کہاں جائے؟ چہرہ اترا ہوا ہے. تو میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ حسین کے خیمے کے دروازے سے نکل کر عابس حسین کے دروازے تک آئے. حضرت عباس امام حسین کا دروازہ ہے، باب الحسین حضرت عباس کا لقب ہے، اور چونکہ آج 8 محرم ہے اس لیے یہ واقعہ اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ناظرین سنیں. حضرت عابس آئے اور حضرت عباس نے دیکھا تو کہا عابس چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، غم کے آثار کیوں ہیں؟ تو پلٹ کے کہنے لگے سید الشہداء سے کچھ مانگا تھا، اور حسین جیسا کریم اگر عطا نہ کرے تو پھر کون عطا کرے؟ اس کائنات میں کوئی وسیلہ ہی نہیں رہے گا. کہا کیا مانگا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا مولا آپ کی حقیقت میں سے کچھ فضائل سننا چاہتا ہوں. تو جیسے کسی چھوٹے بچے کی فرمائش پر کوئی بڑا مسکرا دیتا ہے، عباس عابس کی فرمائش پر، عابس کی خواہش پر مسکرائے اور کہنے لگے عابس جانتا ہے ان عاقبتہ الجنون،
یہ جو تو مانگ رہا ہے اس کی عاقبت، اس کا انجام جنون ہے، تم دیوانے ہو جاؤ گے. اب وہ انا مجنون حسین آپ کی ذہن میں، عابس تم دیوانے ہو جاؤ گے. کہا مولا مجھے قبول ہے. کہا عابس پھر ہم طریقہ بتاتے ہیں. کہ سرکار بتائیے، آپ سے قریب تو سید الشہداء کے کوئی نہیں ہے، آپ نفس حسین ہیں. تو کہا جاؤ میرے آقا حسین کو ان کی مادر گرامی سید عالمیان کا واسطہ دو. حسین اس واسطے کو رد نہیں کرتے. آئے عابس. عابس اب کیا چاہتے ہو؟ قدموں پہ گر کے کہنے لگے عابس کہ مولا آپ کو سیدہ کا واسطہ، آپ مجھے اپنی حقیقت میں سے کچھ فضائل سنائیے. ظاہر ہے کہ حسین اپنے نفس کی بات سمجھ گئے، اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی بات سمجھ گئے، اپنے دروازے کی بات سمجھ گئے. کہنے لگے عابس میں جانتا ہوں عباس کے پاس سے آ رہے ہو. تو کہا اچھا عابس اگر واسطہ دے ہی دیا تو حسین اس واسطے کو رد نہیں کر سکتے، اس طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب جو عابس اس طرف کھڑے ہوئے تو کہا عابس اب پلٹو. امام حسین نے 2 انگلیاں پھیلائیں. عابس ان کے درمیان دیکھو. عابس نے اللہ جانے کیا دیکھا کہ ایک دیوانگی کی کیفیت میں سینے کو پیٹتے وہ منہ سے کف بہہ رہا ہے. عابس آئے اور حضرت عباس کے پاس آئے. تو اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے کیا ہوا عابس، حقیقت مل گئی؟ تو کہنے لگے مولا میں نے ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ دیوانہ ہوا جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اپنے ہوش و حواس حسین کی محبت میں کھو بیٹھوں گا. کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا مولا عباس میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین نے جب انگلیاں پھیلائیں تو دونوں انگلیوں کے درمیان، یہ قدرت حسین کو عطا کی ہے کائنات کے مالک نے، خدائے بزرگ و برتر نے. اب جو میں نے دیکھا مولا کی دونوں انگلیوں کے درمیان ساری کائنات چھپی ہوئی تھی. عباس مسکرا دیا. عابس کا عالم یہ کہ منہ سے کف بہ رہا ہے، دیوانگی کی کیفیت سوار ہے. تو کہنے لگے مولا انا اقول ہکذا وانت تبتسم، میں اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں اور غازی عباس آپ مسکرا رہے ہیں جیسے کوئی بچکانہ بات کی ہو میں نے. تو کہنے لگے عباس اب سنیے فضیلت عابس اور فضیلت عباس. عابس اور عباس میں فرق کیا ہے؟ مسکرا کے میرے مولا غازی عباس نے کہا، سرکار وفا نے کہا عابس ابھی تو نے حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا ہے اور دیوانہ ہوا جا رہا ہے. عباس 5 انگلیوں میں دیکھ چکا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام عابس و عباس. سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم مولا حسین اور ان کے اصحاب پہ مسلسل بات کر رہے ہیں. بس آپ تھوڑی سی دیر میں ہم واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم رہیے. عباس کہتے ہیں وفا کو ناز ہے جس پر. جی ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. مولا حسین اور ان کے اصحاب پہ بات ہو رہی تھی اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان کے صحابی جناب عابس پر. اور آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں. قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ جناب عابس مولا حسین کی طرف کس طرح آئے اور ان کی شہادت کا کچھ احوال ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی میں نے عرض کیا کہ کوفے آ چکے تھے عابس، اور وقفے سے پہلے جناب عابس کی فضائل بھی ہم نے پیش کیے. تو ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس وقت جناب مسلم نے کوفے میں امام حسین کا خط پڑھا ہے، جہاں حبیب، ہانی بن عروہ اور مسلم بن اوسجہ جیسی شخصیات موجود ہیں، ایسی شخصیات کی موجودگی میں جب خط پڑھا گیا ہے امام حسین کا اور سفیر حسین نے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے خط پڑھا ہے، تو تلوار اٹھا کر پہلا شخص جس نے بیعت کیا اس کا نام عابس بن شبیب شاکری ہے. سبحان اللہ. اور کہا ہے کہ اے مسلم آپ خانوادہ اہل بیت میں سے، جب مجھے پکاریں گے مجھے لبیک کہتا ہوا پائیں گے اور کبھی مجھے پیچھے ہٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں. سبحان اللہ. حبیب کی موجودگی میں جناب حبیب ابن مظاہر جیسے رجل الفقی کی موجودگی میں عابس بن شبیب شاکری نے پہل کی ہے. سبحان اللہ. اور جناب حبیب نے یہ کہا ہے کہ اے عابس، جناب حبیب نے یہ کہا ہے کہ اے عابس تم نے کتنی مختصر نصرت کی ہے حسین کی. مختصر سے مراد ہے کتنی مختصر گفتگو کر کے تم نے حسین کی نصرت، یعنی جناب مسلم بن عقیل کی جو تم نے بیعت کی ہے، تو کتنے کم الفاظ میں تم نے مرتبہ حسین کو اجاگر کیا اور اپنی وفا کا اظہار کیا. سبحان اللہ. ایسے میں جناب مسلم نے جو خط لکھا ہے نا امام حسین کو، جو جواب میں لکھا اور یہ کہا ہے کہ کوفے تشریف مت لائیے گا مولا، تو وہ خط لے کر کوفے سے مکے حضرت عابس گئے. اور یہ عجیب جملہ ہے، کوفے مسلم حسین کا سفیر بن کے آئے اور کوفے سے حسین تک حسین کے سفیر کا سفیر بن کے عابس بن شبیب شاکری گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وہ خط ہے جو کوفے والوں تک مسلم لائیں، ایک وہ خط ہے جو مسلم کا ہے اور مسلم کا خط لے کے مسلم کے آقا تک عابس لائیں. اور ایسے میں انہی منازل سے ساتھ ہیں.
اور اسی وجہ سے جناب مسلم کے جو حالات ملتے ہیں شہادت کے، اس میں جناب عابس، ہو سکتا ہے یہ سوال ہے کہ جناب عابس کیوں نہیں تھے، تو وہ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی اس سے پہلے کے پہرے لگائے جاتے اور وقت سخت ہو جاتا۔ عابس کی بصیرت یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ میں ابھی سے حسین کے ساتھ ملحق ہو جاؤں اور اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے عابس اپنی جان کو امام حسین پر فدا کرنے کے لیے چلے۔ اور یہ بھی ایک اختصاص ہے اور ایک خاصہ ہے جناب عابس کا کہ سب سے منفرد رہے ہیں اس حوالے سے کہ شروع سے لے کر، مکے سے لے کر جو کربلا پہنچنے تک کا سفر ہے، پانی کا بند ہونا، خیموں کا ہٹایا جانا، یہ ساری مصیبتیں عابس نے امام حسین کے ساتھ گزاری ہیں۔ اکثر اصحاب جناب حبیب، جناب مسلم یہ کچھ دیر سے توقف سے پہنچے، یقیناً سارے اصحاب کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن یہ اختصاص اور یہ خصوصیت جناب عابس بن شبیب شاکری کے پاس ہے۔ جتنا وقت گزرا اتنی الفت حسین بڑھتی چلی گئی۔ اور جب اجازت لی تو ایک جملہ میں چاہتا ہوں جناب عابس کا آپ تک پہنچے، کہنے لگے اے میرے آقا، میرے مولا حسین، اس وقت روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز بھی ہو اور محبوب بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اے میرے مولا، عجیب عشق حسینی ہے جس کا درس حضرت عابس بن شبیب شاکری نے دیا ہے کہ اللہ کے مولا، میری جان اور میرے لہو سے زیادہ کچھ قیمتی میرے پاس ہوتا تو عابس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز آپ پہ قربان کروں، لیکن چونکہ میری جان اور میرے لہو سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں ہے تو عابس یہی قیمتی چیز، اپنی جان اور اپنا لہو آپ کے قدموں پہ تصدق کرنا چاہتا ہے، آپ کا صدقہ اتارنا چاہتا ہے اپنی جان اور اپنے لہو سے، جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے میرے پاس۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ عابس نے تلوار نکالی اور حال آپ نے سنا کہ یہ کہتے ہوئے چلے ہے کوئی اس مرد کے مقابلے پر آئے، تو ایک مرتبہ پتھر برسے ہیں اور اتنی تیزی سے پتھر آ رہے تھے اور عابس نے زرہ بھی اتار دی، خود بھی اتار دیا اور عشق حسینی میں سرشار ہو چکے تھے اور محبت حسینی کی آگ میں عابس تب کے کندن ہو چکے تھے۔ ایسے میں حملہ کیا ہے اور ایسے بھگایا ہے لشکر کو جیسے کوئی بھوکا شیر ریوڑ کو بھگاتا ہے، ریوڑ بھگاتا ہے اور قتل کرتا جاتا ہے۔ 200 افراد ابھی قتل کیے تھے عابس نے۔ لشکر میں اتنی بھگدڑ مچی ہے کہ 200 سے زائد افراد کچل کے مارے گئے ہیں لشکر کے بھگدڑ کے اندر کہ عابس کے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جب تیر تبر بھالے آ کے عابس کے سینے پہ پڑے تو عابس زخموں سے چور ہیں، ابھی گھوڑے سے گرے ہیں، تو پسر سعد نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا سر فوری طور پہ اتار لیا جائے۔ تو اب عالم یہ ہے کہ کوئی اتنی شجاعت عابس کی دیکھنے کے بعد اتنی شجاعت کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ عابس کا سر قلم کرے، عابس کو سر تن سے جدا کرے۔ تو ایک مرتبہ پسر سعد نے یہ جملہ کہا کہ یہ عابس حسین کے ادنا غلاموں میں ہے، عابس پہ تمہارا یہ حال ہے، اگر عباس آ گیا تو کیا کرو۔ اور ایک اور غم اس صحابی باوفا اس ناصر حسین کا یہ کہ ابھی حسین بالی عابس پہ پہنچنے نہیں پائے تھے کہ عابس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور عابس کو اسیر کیا گیا اور ایک مرتبہ سر تن سے جدا کیا۔ لیکن دشمن کا یہ کہنا کہ اگر عباس آ گئے، آج 8 محرم بھی ہے، اور جب سارے آوان و انصار مارے گئے نا تو عباس بار بار چاہتے ہیں کہ حسین سے اذن وغا لیا جائے، لیکن ہر بار حسین یہ کہتے ہیں عباس تجھے کیسے جانے دوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے بھیا۔ عباس کا وہ جملہ جو اس موقع پہ کہا ہے وہ قیامت ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا مولا مجھے وہ لشکر دکھائیے جس کا عباس سالار۔ ایک ایک صحابی، ایک ایک حسین کا ناصر مارا جا چکا ہے۔ اور ایسے میں جب عباس کو اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف آئے، اور اب جب آئے تو جناب لبابہ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا عباس کی زندگی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے بی بی؟ تو پلٹ کے کہنے لگیں آقا میرے والی ابھی سکینہ آئی تھی اور کہہ رہی تھی چچی جان پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مرتبہ بس یہ سنت ہے، ایک مرتبہ بھتیجی کی طرف آئے۔ حضرت عباس کو جناب سکینہ سے بہت محبت تھی کہ سکینہ میری جان جاؤ اپنا چھوٹا سا مشکیزہ لے آؤ۔ آغوش میں سکینہ کو لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، اور اب عباس چلے۔ اب جو حسین نے آتے ہوئے دیکھا تو آقا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور بیٹی کی طرف دیکھ کے کہا سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کرنے آ گئی ہو، مگر جب شام غریبہ میں شمر تماچے لگائے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس چلے اور پانی بھرنے کی اجازت سے چلے، عباس لڑنے کے لیے نہیں چلے تھے۔ ایک مرتبہ مشق سکینہ کو بھرا، علم کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا عباس نے،
اور اب جو لشکر سے پلٹے ہیں، گھاٹ سے پانی لے کے پلٹے ہیں، تو حرملہ کو آواز دے کے پسر سعد نے کہا حرملہ یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ پہنچنے پائے۔ تیر چلایا حرملہ نے، عباس اب تک اپنا دفاع کرتے آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن ایسے میں ایک ملعون نے دائیں بازو پہ حملہ کیا، بائیں بازو پہ حملہ کیا۔ عباس مشک کو دائیں سے بائیں بازو پہ لائے، اور جب دونوں بازو نہ رہے نا تو میرے آقا نے دانتوں میں مشکیزے کو تھام لیا، علم کو زانو اور گھوڑے کے درمیان تھام لیا۔ عباس چاہتے ہیں کہ کسی طرح سکینہ تک پانی پہنچ جائے، مگر ایک تیر سنسناتا ہوا حرملہ کا مشک سکینہ میں آ کے پیوست ہو گیا۔ بس پانی کا بہنا تھا کہ سکہ کی آس بھی بہہ گئی، اور عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کو فرات کی طرف موڑا، اور اب تیروں کا بھی برسنا شروع ہوا، تیر پہ تیر چلتے جاتے ہیں، عباس پہ تیر برس رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ملعون نے سر پہ گرز کوار کیا۔ اس کے بعد میرا آقا عباس اپنے رہوار پہ سنبھل نہ سکا، آخری سلام جو مولا کو کیا تو کہا آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ اور ایک مرتبہ مقتل یہ کہتا ہے کہ حسین نے عباس کی شہادت پہ عجیب جملہ کہا، کمر کو تھامے کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے، اور کہتے تھے انکسرت ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے بھیا۔ اور آخری جملہ یہ کہ اگر یہ جملہ نہ کہوں تو 8 محرم مکمل نہیں ہوتی۔ عباس کے زانو کو سر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں بھائی کے لاشے پہ تو حسین نے ایک ہی تو حسرت کی، عباس نے ساری زندگی حسین کو آقا کہا ہے، تو رو کے کہنے لگے عباس میرے بھائی، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار۔ عباس نے اپنا سر حسین کے زانو سے ہٹا لیا، حسین نے پھر زانو پہ سر رکھا، عباس نے پھر سر ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ رو کے پوچھا بھیا یہ بار بار زانو سے سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے مولا آج میرا سر اس وقت آپ کے زانو پہ ہے، مگر جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ تو ایسے میں مقتل سے ایک بی بی کی آواز آئی، عباس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کا سر آغوش میں رکھنے کے لیے فاطمہ زہرا آئی ہو۔ ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانیے ہے